تو کہا کہ احمد رضا ان کتوں میں سے ہے جو رسول اللہ کے دروازے پر بیٹھے پہرا دے رہے ہیں. یہ قال احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی الحنفی السنی القادری اپنے بارے میں خود کہا. تو کتے کا یہی معنی چار ٹانگوں والا نہیں ہوتا. کتے کے اندر ایک خاص وصف ہے، وہ وفا کا ہے. مالک چلے بھی جائے نا، کتا چھوڑ جائیں، وہ دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، کسی کے دروازے پر روٹی کھانے کے لیے نہیں جاتا. یہ کتے کا ایک کمال ہے کائنات میں. یہ ہم اعلیٰ حضرت نے جو بار بار اپنے بارے میں کہا تو یہی معنی تھا کہ میں وہ وفادار ہوں چاہے پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، احمد رضا ایک پاؤں پر بھی کھڑے ہو کر کہے گا کل کے رضا ہے خنجر خون خار اور برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. عشق و محبت عشق و محبت. اللہ کے بندو، یہ نہ کوئی علاقائی بات ہے. جس رسول اللہ نے کام لینا ہے جس سے بھی لے. اگر کوئی اور درد ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. وہ لقمان حکیم کے پاس بھی ایسی دوائی کوئی نہیں. ہاں جی، حسد کی اتنی بری بیماری ہے، حسد کے بارے میں بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. میں ڈاکٹر صاحب کو راستے میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا وقاد الحسد ان یغلب القدر. اس کا یہ معنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ حسد کرے تو جس محسود تباہ ہو جائے، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا خود برباد ہو جائے، تقدیر اس پر غالب آ جائے. یہ بھی اس کا معنی ہے. ہاں، صرف نہیں کہ محسود کی تباہی ہو جاتی ہے، حاسد کی خود اپنی بھی بربادی ہو جاتی ہے کہ تو حسد کیوں کرتا ہے، لبیک کے نعرے پر حسد کرتا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آگے لگے، ہم پیچھے. آپ اس سے 13 کا اعلان کر دیں، 10 کا اعلان کر دیں. مولوی خادم کی پہلے کرسی نہ پہنچی تو پھر بات کرنا، اور اگر 15 کو پھر کوئی نہ آئے تو پھر تو سوچنا آپ کو پڑے گا نا. پھر عزت پر پیسہ. میں یہاں بات امام کی بھی کر جاؤں تاکہ یہ بات درمیان میں نہ رہ جائے. آگے امام نے کیا بات کی تھی؟ وَلَيْسَ لِي قُدْرَةٌ أَنْ أَنْتَقِمَ بِيَدِي مِنْ هَذَا الصَّابِ الْمَلْعُونِ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں مجھے یہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس ملعون کو قتل کرتا، عیسائی کو جس نے حضور کے خلاف بات کی. وہ دوسرے ملک میں رہتا تو میں اپنے ملک میں رہتا ہوں. آگے کیا بات کی؟ واللہ یعلم ان قلبی کارہ منکر. فرمایا لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا دل بڑا زخمی ہے، میرا دل بڑا پریشان ہے. جو کہتے ہیں نا جی دل سے، میرا دل بڑا پریشان ہے. امام نے بات کیا کی؟ فرمایا ولیکن لا یکفی الانکار بالقلب ہا ہنا. فرمایا حضور کے دربار وہ ہے کہ یہاں صرف دل پریشان ہونے سے بات نہیں بنتی. لا یکفی الانکار بالقلب ہا ہونا. یہ وہ مقام ہے جہاں تلوار پکڑ کر جانے سے بات بنتی ہے، صرف دل پریشان ہونے سے بات نہیں بنتی. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَأُجَاهِدُ بِمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ اللِّسَانِ وَالْقَلَمِ. فرمایا پھر میرے پاس قلم ہی باقی رہ گیا تھا تو فرمایا پھر یہ میں نے 700 صفحے کی کتاب لکھ دی. اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ سیف المسلول علی من سب الرسول. فرمایا جو حضور کے خلاف بات کرے ننگی تلوار اس کے سر پر. ڈاکٹر صاحب آگے بڑی عجیب بات کی. فرمایا وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَدْمَ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا اللہ نَقْصِرُ بِيَدِي عَنْهُ. ہاں جی، کیا بات. فرمایا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں جو اپنے ہاتھ سے گستاخ رسول کو قتل نہ کر سکا نا، اللہ اس میری کوتاہی کو معاف کر. یہ میری کوتاہی تھی جو میں کر بیٹھا. یہاں ہمارے بزرگ اتنا کام کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے ہاتھ سے گستاخ رسول کو قتل نہیں کر سکتا. اب بتاؤ بھائی پاکستان کے حکمرانوں، تم کدھر کھڑے ہو؟ تمہارے پاس ایٹم بم بھی ہے، تمہارے پاس شاہین میزائل بھی ہے، تمہارے پاس غوری بھی ہے، تمہارے پاس ابدالی بھی ہے، تمہارے پاس حطف بھی ہے، ابابیل بھی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب اتنی تو پشتو بات اندر ہو نا کچھ. ڈاکٹر صاحب کی مجھے کم از کم 90% تقریر سمجھ آ گئی ہے. میں پشتو نہیں بھی جانتا تو آ گئی. یہ ہے وہ بات. دل بمحبوب حجازی بستا ہے اور زین کے حق بیک دے کر پیوستہ ہے. اقبال کہتا ہے دل ہم نے رسول اللہ سے لگایا، پھر قیامت تک کہ حضور کا غلام بنا ہم نے اسے بھی دل لگا لیا.
وہ محبت رسول تھی پشتو نہ آتے ہوئے بھی مجھے سمجھ آ گئی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ نے کیا فرمایا بھلا پتہ ہے کیا فرمایا انہوں نے؟ بتائیں نا جی آپ ڈاکٹر صاحب کیا 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 بات کی ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا. طاقت ہے آپ کے پاس اور آپ نہیں آپ نے کہا کہ وہ ہمارا جو وزیر دفاع ہے وہ مندروں کے افتتاح کر رہا تھا. بے شک وہ میں نے یہ آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا تھی آپ کے چہرے کے جلال سے اور گفتگو سے بھی. میں نے کہا وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے وزیر اعلیٰ جو پہلے رہا ہے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مندروں کا افتتاح کر کے سامنے ادب سے کھڑا ہے تو بتاؤ پھر کلمہ کیا پڑھا تم نے؟ نہیں ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں. حضور کی امت کو تم کس طرف لے جا رہے ہو؟ پاکستان ان تمہاری بدماشیوں کے لیے بنا تھا. یہ نعرہ اگر اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہے بندے کو, ان کا تو بندہ ایک رونے میں جیسا منہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ رو پڑے تو بندے کا جگر بھی چل جاتا ہے. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کے سر کیوں کاٹے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہیں ہندو اور سکھوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ تم نے یہ بدماشیاں کرنی ہے تو لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنا تھا. آج تم امت کے وہ لاکھوں کی قربانیوں کا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم مسجدوں میں عورتیں نچا کر کیا بتانا چاہتے ہو؟ مسجد کے محراب میں عورت ناچی وزیر خان کے, تو اس کا معنی صرف وزیر خان کے محراب میں نہیں ناچی, پوری دنیا کی مساجد میں عورت ناچ گئی. ایک مسجد ساری اس کی وہی عزت ہے جو سب مسجدوں کی ہے. اور جب ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے تو 8 دن میرے پیچھے پڑے رہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ پر دہشت گردی کا مقدمہ بن جائے گا, ہم اتنے مہینوں کے لیے آپ کو اندر کر دیں گے, یہ کر دیں گے. میں نے کہا جو مرضی کرو, اگر تم عورت وہاں نسا سکتے ہو تو جن مقاصد کے لیے مسجد بنی ہے وہ ہم نے وہاں جا کر کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے اور وہاں لبیک کا نعرہ لگانا ہے. جو تم نے کرنا ہے کر لو. زور لگاؤ. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے اور رفعت شان رفعنا کا ذکر دیکھے. یورپی یونین کو تو پریشانی تھی نا 295 سے, یہ ورفعنا کا ذکر کا اظہار ہے کہ بچے بچے کی زبان پر 295 جاری ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو ہر جگہ یہ تو تیرے بھائی اس کو ختم کرنا ہے. رب رب ہے, میرا رب رب ہے, رب رب ہے. اب بچے کو کیا کہو گے بھائی منصب نبی, یہ نعرہ نہیں لگانا, بچے نے تو لگانا ہے. اب جوانوں کو کیا کہو گے بھائی اس کا نعرہ نہیں لگنا. اب جلسے میں آ کر اس پر تم دہشت گردی کا مقدمہ تو بنا نہیں سکتے. اب بچے بچے کی زبان پر آ گیا منصب نبی او فقتلو, منصب نبی او منصب نبی, منصب نبی, منصب نبی. استاد رسول کی ایک ہی سزا, استاد رسول کی ایک ہی سزا. علماء بیٹھے ہیں کعب بن اشرف کے لیے, رسول اللہ نے فرمایا من لے کعب بن اشرف.
توجہ، حضور نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، فرمایا کعب بن اشرف کی طرف کون جائے گا، اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا ہے، ایذا دی ہے۔ ان کے نزدیک وہ کیا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب؟ حدیث پاک میں ہے فإنه يهج النبي وأصحابه ويحرض عليهم كفار قریش فی شعرہ، وہ شعر بکواس کرتا تھا رسول اللہ کے خلاف بھی، صحابہ کے خلاف بھی، مشرکین مکہ کو شعر لکھ کر بھیجتا تھا کہ مدینہ پاک پر حملہ کر دو۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب بتائیں حضور کے خاکے بنا کر سرکاری عمارتوں پر چلانے والے کو ایٹم بم نہیں مارنا چاہیے؟ تسی دعا کرو نا لبیک دی حکومت آوے اسی تو پہلے دن ہی چھک دینا سی انہوں نے۔ آنی ہے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، یہ میرے رب کی خفیہ تدبیریں چلنی ہیں، آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم کھڑے ہو گئے، ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم کھڑے ہو گئے حضور کی عزت کے لیے۔ اور فرانسیسی صدر کو میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جمعے پر بھی کہا، کراچی میں بھی کہا، آج نہیں تو کل تیری گردن اترنی ہے، اترنی ہے۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی توجہ سے سننی ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ انا یا رسول اللہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور یہ کام میں کروں گا۔ پھر عرض کی اتحب ان اقتلہ، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم۔ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے جی گستاخ رسول کے بارے میں؟ قتل کر دو، بس بات ختم۔ اب اس حالت کے اندر رحمت للعالمین کانفرنسیں کرانے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم تمہیں عنوان بتاتے ہیں، محبوب رحمت للعالمین کا موقف گستاخان رسول کے بارے میں، یہ کانفرنس کراؤ۔ ہمیں بھی بلاؤ ساتھ، سرکاری درباری مولویوں کو بھی بلاؤ اور پیروں کو بھی بلاؤ، اور میرے جیسا ایک ویل چیئر والا بھی بلاؤ، وہ حضور کی رحمت للعالمین پر جو مرضی گفتگو کرے، صرف 5 منٹ میں کروں گا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجہ پہ توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہتا ہے کہ دین شعری میں غلاموں کے دین شعری میں غلاموں کے شیوخ اور پیر ہی آگے پھر یہی لفظ کہے اقبال نے۔ اس نے کہا کہ جب غلاموں کے قوم غلام ہو جائے نا تو ان کے جو اور شیوخ اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روبائی، وہ صرف لومڑی کی چلاکیاں کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اقبال کہتا ہے لومڑیوں کی چلاکیوں سے، اقبال کہتا ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ۔ اقبال کہتا ہے اگر در پردہ بندہ فرعون کی مدد کر رہا ہو، باطل قوتوں کی مدد کر رہا ہو، اور اوپر لبادہ دینداری کا اڑا ہوا ہو، اقبال کہتا ہے وہ دیندار نہیں ہے، وہ تو امت کے حق میں وہ لعنت ہے ایسا شخص جو رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی کھڑا نہ ہو سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حق بولنے والے علماء نہیں ہیں؟ یہ تو قیامت تک رہنے ہیں۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہاں جو ان کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں، اور جو وہاں تو نمری کر گیا تو ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب والی آیتیں بھی نہیں پڑھی جا، یہ بھی بتاؤ نا کہ محبوب رحمت للعالمین پر جو قرآن نازل ہوا اس میں تبت یدا ابی لہب بھی ہے، یہ بھی بتاؤ۔ اور یہ بھی بتاؤ لئن لم ينتہ المنافقون فی قلوبہم لئن لم ينتہ المنافقون فی پڑھے بھائی، حافظ کدھر ہے؟ والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، یہ بھی آیتیں پڑھ کر بتاؤ۔ اور یہ بھی بتاؤ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین
ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. یہ بھی پڑھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک یہ باتیں اب آپ نے کرنی ہے. میں جو علماء سٹیج پر بیٹھے ہیں نا، آپ کسی کو بھی کچھ نہ کہے لیکن رسول اللہ کی جنگیں ضرور بیان فرمائیں، رسول اللہ کی جنگیں ضرور بیان کریں. نبی الملاحم، لبیک والے ویسے آپ کانفرنسوں کا عنوان یہ بھی رکھیں، نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کانفرنس ہو رہی ہے. جنگوں والے نبی، بے شک جنگوں والے نبی، یہ بھی تو حضور کا کمال ہے نا. جنگوں والے نبی کی بات کرو، رسول اللہ نے جنگیں کیسی کی ہیں. اور عقبہ ابن ابی معیط جو تھا نا، جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا. اس نے وہ آپ کے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سفید غلاف جانوروں کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، اس کو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ مولوی اس کا ترجمہ اوجری کرتے ہیں. حالانکہ اوجری تو بکرے کی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی کہ حضور کے کاندھوں کے درمیان اس نے اوجری رکھی عقبہ ابن معیط نے. اور امام بخاری نے کہا کہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا. ابو جال کے کہنے پر اس نے یہاں حضور کے اوجری سجدے میں رکھی. حضور جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان سب قریشیوں کو پکڑ لے. یہ بھی دعا کرو نا، یہ بھی محبوب رحمت للعالمین نے حرم کعبہ میں دعائے جلال فرمائی. یہ رحمت للعالمین ہی نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا یا اللہ ابو جال کو پکڑ لے، عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، ولید کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، عامر بن مغیرہ کو پکڑ لے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور کی اس دعا کا میں نے اثر دیکھا، بدر والے دن ان سب کو کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا. یہ رحمت للعالمین ہی نہیں ہے. یہ بھی بیان کرو نا. اس کو تو امام بخاری کتاب الوضو کے اندر لایا ہے، بخاری شریف کے اندر. یہ بھی لاؤ کہ رسول اللہ نے کس کس کے بارے میں فرمایا، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ. اور عقبہ ابن ابی معیط جو تھا نا، جس نے وہاں وہ گردگی حضور کے کاندھوں کے درمیان ڈالی تھی، یہ قیدی بن گیا. راستے میں جا رہا تھا نا تو رسول اللہ جلال میں آ گئے. حضرت عاصم کو فرمایا اس کو میرے سامنے قتل کر. اور پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ من للسبیل، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا نار، فرمایا تیرے بچے جائیں جہنم میں. یہ بھی رحمت للعالمین ہے. ہاں تیرے بچے جہنم میں جائے، فرمایا میرے سامنے اس کو قتل کر. تو تم رحمت للعالمین کا یہ اظہار ان حالات میں، یہ تم سرکاری سطح پر کانفرنسیں کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ فرانس کو معافی ہے، وہ جو مرضی کریں، ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں. اور پھر آگے میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پر میری بات کا یہ اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جب محمد بن مسلمہ کو حضور نے بھیجا نا تو حضور ساتھ چلے، ان کے ساتھ چلے. اور جب جنت البقیع کے قریب آئے تو حضور نے فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ. اپنے گستاخ کو مروانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی برکت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ. صحابہ چلے گئے، اس کو قتل کر دیا. اس کا سر محمد بن مسلمہ نے ایسے پکڑا ہوا. سحری کے وقت واپس آئے تو فکبروا، انہوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی جنت البقیع کے پاس. فکبر رسول اللہ، پھر رسول اللہ نے بھی اللہ اکبر کی آواز بلند کی. اور صحابہ پھر یادون دوڑے، رسول اللہ دروازے پر آ گئے. تم کہتے ہو کہ جناب وہاں فرانس کے اندر جو مسلمانوں نے کام کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تیری کروڑ بار مذمت کرتے ہیں، ان الفاظ کی مذمت کرتے ہیں. رسول اللہ نے جب دیکھا تو فرمایا افلح الوجوہ، فرمایا یہ تو کامیاب چہرے آ رہے ہیں. اور جو رسول اللہ کا انتقام، حضور کی ذات کا گستاخوں یعنی حضور کی وجہ سے کسی گستاخ سے انتقام لے اور بندہ اس کی مذمت کر دے تو اس پر کروڑوں بار لعنت. ہاں جی، اس پر کروڑ بار لعنت. اور جو کہے کہ واہ جی واہ کمال ہو گئی، عبداللہ شیشان نے گردن اتار دی، ہم عبداللہ شیشان کے ساتھ کھڑے. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جس کو
عبداللہ شیشان کے عمل سے پریشانی ہے مجمع میں وہ ہاتھ نہ اٹھائے. وہ 17 18 19 سالہ جوان اس نے پکڑ کر کہا کہ محمد عربی کے غلام صدیوں بعد بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں جو محمد بن مسلمہ نے کیا. تو وہ پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے ساتھ اظہار جدیتی کرے. آپ حضرات نے توجہ، آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ 15 تاریخ کو آنا ہے اور دعا کرے اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ تو ہماری گردنیں حاضر ہیں رسول اللہ کے لیے. جس کی گردن رسول اللہ کے لیے حاضر ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ ہاتھ کھڑا کرنے کا یہ نہیں ہے تو پھر ادھر لکھا جا رہا ہے نا سارا کچھ. ہاں یہ ہاتھ ایسے ہی پھر رہنے ہیں. توجہ بھائی ابھی نہیں چلانا، ہاتھ ایسے کھڑے کرے سارے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آنا ہے وہاں، آپ نے آنا ضرور ہے لیکن کھڑے ہاتھ کھڑا کر کے نہ آئے. میں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی. ہاتھ نیچے کر لے. آپ نے حضور کی عزت کے لیے ضرور آنا ہے. پتہ نہیں کس موڑ پر روح پرواز کر جائے تو کم از کم اتنی وفا تو ہو کہ قبر میں حضور فرمائے یہ میرے لیے آیا تھا، یہ میرے لیے آیا تھا. اور بس یہ اسی پر ہمیں مان ہے، دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، صاحبزادہ صاحب، علامہ شریف گل صاحب، باقی جتنے بھی سادات ہیں مجھے سب کے اسماء گرامی یاد نہیں ہے. آپ حضرات حضور کے لیے آئے، ہمارا آنا جانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آپ کا خلوص ہے، ورنہ ممکن تھا مجھے ڈر تھا کہ مجھے کراچی میں روک لیں گے، یا مجھے ڈر تھا یہاں اتر کر کہیں گے آپ کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا خلوص تھا، میں آ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حضور کی عزت پر کھڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یا اللہ ظالموں کا پنجہ توڑ دے، یا اللہ ظالموں کا پنجہ توڑ دے. یا اللہ فرانس اور اس کے جتنے حواری ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں انتقام لینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرما. یا اللہ ان کو غیرت ملی عطا فرما. یا اللہ یہ زمین کے لیے اسلحہ استعمال کرتے ہیں، ایک بار حضور کی عزت کے لیے استعمال کر کے دیکھیں تو پھر کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک. سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، وہ سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، وہ زبان جس
حکومت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب کی شوکت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت قدسی رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر زیان بے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام اے سبز گنبد کے مکی السلام یا رحمت للعالمین یا الہی دست بستہ کڑے ہی غلامان رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین کہ اللہ تعالی دوستان دارات حاضر کو عظیم مولوی دربار قبول و منظور کے تو خدای دارین خیر و خوشحالی نصیب کرے استاد صاحب خدای ډیر عمر دراز زموږ د دعاګانو دپاره او زموږ د خیرات دپاره الله کریم ته نصیب وګرځي او الله کریم جل جلاله د مبارک چې کوم اعلان کړی دی د 15 نومبر خدای پاک د عظیم شان د حضور علیه السلام د عزت او ناموس دپاره کومه قافله د عظمت چې روانېږي خدای ته ورسره خپل تایید او مدد او نصرت شامل حال کا خپل محبوب علیه السلام مبارک خصوصي نگاه ناز ورته نصیب کا او څومره ملګرو دوستانو په دغه پروګرام کې مالی جاني بدني تعاون کړی دی خدای پاک هغوی ټولو له د دې اجرونه چې دی بدلي دنیا او آخرت باندې ورکړه یا الله چې څومره علما راغلي دي مشایخ راغلي دي څومره چې کوم دی د حضور علیه السلام غلامان مختلف سیونه راغلي دي خدای د ټولو حاضري قبوله کړه د هرې لبیک یا رسول الله ته د خپل جانان د دین دپاره عظیم کامیابۍ نصیب کړه په هر میدان باندې ورته خدای کامیابۍ نصیب کړه او یا الله څوک چې موږ سره په دې قافله د عظمت دی خدای د خپل محبوب علیه السلام خصوصي نگاه ناز ورته نصیب وګرځوه اخره خاتمه په ایمان کړه ایمان زوال نه مساته یا الله کریم جل جلاله خدای د ټول علاقه باندې خپل خاص رحم و کرم وکړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین رحمت دوستان ملګری بالکل مخکې رانشئ د سټیج والا ته پاس دی چې کوشش وکړي حضور امیر المجاهدین سره ملاقات کوشش بالکل نه کوي مکمل طور باندې لاره پرېږدئ ټوله دا سلام کافي دی لاره پرېږدئ ټوله
ملګری ټول مکمل طور باندې الله نه خالق ہے جو زموږ مجاهدین ته تکلیف دی ډېر او ډېر چې کوم دی په تکلیف کې دلته راغلی دی مهرباني وکړئ د الله نه مکمل باندې خالي پرېږدئ سیکیورټي والا ټول ودرېږئ په خپل ځای باندې د دې مبارک د پورې چې کوم دی صحیح لاړ شي Dale,